اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور خاص اللہ تعالیٰ کی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، اور پھر بیٹے دے کے واپس لے لیے۔ بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کافی عرصے تک زندہ رہیں، ان کی شادیاں ہوئیں، پھر اللہ نے انہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اولاد بھی عطا فرمائی۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ دونوں دیتا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ دونوں نہیں دیتا۔ تو بہت سارے لوگ اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے اپنا علاج معالجہ کیا اور میڈیکلی حوالے سے ہم نے دیکھ بھال کی ہے، ہم بالکل فٹ ہیں، کوئی مسائل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے۔ تو ان کے لیے چونکہ نیا مہینہ، نیا چاند شروع ہونے والا ہے، ایک دن 2 دن کے فاصلے پہ ہے، تو نئے چاند کے ساتھ، نئے مہینے کے ساتھ بالکل شروع میں انتہائی پاورفل، انتہائی خاص ایک روحانی وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اولاد جیسی مبارک نعمت سے محروم ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گود میں چاند جیسے بچے بچیاں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو دعا ہے رب کریم کے حضور کہ جو لوگ پریشان ہیں اور جو ان کی پریشانیاں ہیں، اللہ کریم غیب سے ان کی ساری پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں دور فرمائے، اور ان کی تمام جائز حاجات، جائز خیالات اور نیک تمنائیں، التجائیں، دعائیں رب کریم غیب سے پوری فرمائے۔ اب چلتے ہیں اس روحانی وظیفے کی طرف جو اس نئے چاند کے ساتھ شروع میں ہی آپ نے پڑھنا ہوگا، کرنا ہوگا۔ پہلے اس کا طریقہ سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو بتائیے، ان کو بھیجیے۔ ہمارے اس تھوڑی سی کوشش اور کاوش کی وجہ سے اگر کسی کی مرادیں اللہ کریم پوری کرتا ہے اور ان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ رب کریم کے حضور التجا ہے اللہ تعالی ہماری آپ کی تمام کوششوں، کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول و منظور فرمائے۔ تو سامعین، وظیفہ حصول اولاد کے لیے اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی، یا اولاد ہوتی تو ہے لیکن اس کی اولاد زندہ نہیں رہتی، 4 الفاظ ہیں، 4 الفاظ ہیں، یاد کر لیجئے، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حم الامر، حم الامر، حم الامر وجاء النصر، حم الامر وجاء النصر، حم الامر وجاء النصر، حم الامر وجاء النصر۔ اور یہ 4 الفاظ ہیں۔ یہ آپ نے ابتدائی مہینے میں چاند جب نیا نکل آئے تو نئے چاند کے شروع میں پہلے 9 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ تو پہلے 9 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ ان 9 دنوں میں آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ایک سیب اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ مرد پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، خاتون پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے، دونوں مل کے عمل کرنا چاہے تو دونوں مل کے بھی کر سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ ایک سیب اپنے سامنے رکھیں اور 9 مرتبہ یہ والا وظیفہ، یہ والا عمل وہ پڑھیں، اور پڑھنے سے پہلے 11 بار درود پاک، نماز والا درود شریف، درود ابراہیمی شروع میں پڑھ لیں، اور 11 دفعہ درود ابراہیمی آخر میں پڑھ لیں۔ بیچ میں 9 دفعہ یہ وظیفہ ہے، حم الامر وجاء النصر، یہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے مغرب کی نماز کے بعد، اور ایک سیب کا دانہ سامنے رکھنا ہے، اور 9 مرتبہ پڑھنے کے بعد 11 بار اخیر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس سیب کے دانے کو دم کر لیں، اور یہ آدھا سیب میاں کھا لے، آدھا سیب بیوی کھا لے۔ 9 دنوں میں 9 سیب کھائی جائیں گے، 9 دن کا یہ عمل ہے، اور
یہ آپ نے اس سے پہلے جو 9 دن ہے اس میں یہ پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل میں یہ خیال پورے طریقے سے جما لیا جائے، پورے یقین کے ساتھ پڑھا جائے کہ اللہ اولاد دینے والا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دے نہیں سکتا، اور اگر اولاد دیتا ہے زندہ نہیں رہتی تو اللہ کے علاوہ کوئی زندگی نہیں دے سکتا، پیدا بھی اللہ نے کرنا ہے اور زندگی بھی اللہ نے دینی ہے۔ 9 دن کا یہ عمل ہے، 9 دن کے اندر یہ عمل کریں، خود بھی کریں اور جو ضرورت مند ہیں ان تک یہ عمل پہنچائیں۔ ہماری طرف سے اس روحانی وظیفے کی آپ تمام احباب کو اجازت ہے، خاص طور پہ جو لوگ ضرورت مند ہیں، جو مسائل کے شکار ہیں اور اولاد کے حصول کے لیے بہت کوششیں محنت کر چکے ہیں، اس مبارک مہینے میں اس مبارک عمل کو کر کے دیکھیے۔ رب کریم کے حضور یہ التجا ہے، اللہ تعالی ہماری آپ کی تمام نیک تمنائیں دعائیں اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ